أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم اور فضل سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، جو ہم نے سورۃ بقرہ کی آیات مبارکہ کا نور سمیٹنے کا سلسلہ شروع کیا ہے، اسی سلسلے میں ابھی آیت مبارکہ کی آپ نے تلاوت سماعت فرمائی. بے ساما، کتنا برا ہے جو اشترو بیچ ڈالا، بھی ہی اس کے بدلے، انفسہم اپنے آپ کو، ان کے یکفرو وہ منکر ہوا، بما اس سے جو انزلہ نازل کیا، اللہ بغین ضد، این کے ینزلہ نازل کرتا ہے، اللہ من سے فضل اپنا فضل، اعلیٰ پر، میں جو وہ یشاؤ وہ چاہتا ہے، من سے عبادہی اپنے بندے سے، فباؤ سو وہ کما لائے، بغضب غضب، اعلیٰ پر غضب، وللکافرین اور کافروں کے لیے، عذاب مہین رسوا کر دینے والا. کس برے داموں انہوں نے اپنی جانوں کو خریدا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے سے منکر ہوئے، اور اس کی جلن سے اللہ اپنے فضل سے اپنے جس بندے پر چاہے وہی اتارے، تو غضب پر غضب کی سزاوار ہوئے، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، تو آپ کی آمد کا چرچا پہلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اس کا اہتمام کیا. اور اسی سلسلے میں جو تورات میں آیات بھیجی گئی، تورات میں پیغامات بھیجے گئے، تو یہود سارے وہ پڑھتے تھے، جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے، اور سب نشانیاں بھی موجود تھیں. یہاں تک کہ یہود جب کوئی معرکہ سخت آ جاتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ دے کر دعا مانگتے اور کامیابی حاصل ہوتی، اور اس سے ان کو بڑی یقینی اندر سے خوشی محسوس ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دولت ہمیں عطا کی ہے. لیکن غضب پہ غضب یہ تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام ان پر پے در پہ بھیجے، کسی ایک نبی علیہ السلام کو وہ نہیں مانتے تھے، اور یہاں تک کہ بہت سارے انبیاء کرام سے ان کے خون سے انہوں نے اپنے ہاتھ بھی رنگے. تبیان البیان میں بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے وہ یہ تو سب کچھ جانتے تھے، انہیں بشارت دی گئی تھی، لیکن جو بنی اسرائیل تھے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو نسل آ رہی تھی وہ بنی اسرائیل کی تھی. اس میں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں. تو جو اتنے انبیاء کرام آئے تھے تو یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ اسی طرح سے بنی اسرائیل کی ہی نسل میں سے
جو آخری نبی ہیں وہ تشریف لائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جب آخری نبی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو اس کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا اور قیامت تک انہی کی شریعت چلے گی، انہی کا حکم وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہوگا وہی چلے گا۔ تو یہ ان کو بہت اچھی طرح سے یہ ساری باتیں معلوم تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کرم اور فضل سے بنی اسماعیل علیہ السلام پر فضل کیا، اور سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تشریف لے آئے، یعنی اس سلسلے میں جو ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل پاک تھی، اس نسل پاک میں تشریف لے آئے۔ تو جب انہوں نے یہ چیز دیکھی تو ان سے یہ رہا نہیں گیا، اور ان کے اندر حسد اور سرکشی پیدا ہو گئی، اور اس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائے، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ وہ آپ پر اگر ایمان لے آئے تو ان کو جو نذرانے ملتے ہیں اور وہ جو مجرموں سے رشوتیں وصول کرتے ہیں وہ بند ہو جائیں گی، اور عام یہودیوں پر جو علماء یہود کی ریاست تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اس کو ناپسند کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس پر وحی نازل کر دے، اور اس کی خواہش تھی کہ بنو اسرائیل میں سے ہی نبی مبعوث ہو، لیکن کیا کر سکتے تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی مشورہ نہیں دے سکتا، نہ حکم چلا سکتا ہے۔ اللہ بہت بڑا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو انہوں نے تو سرکشیاں پہلے ہی بہت زیادہ کی تھی، غضب کیا، اور کتنا گھاٹے کا سودا کیا کہ اپنی جانوں پر انہوں نے ظلم کیا، غضب پر غضب کرتے کہ ایک تو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا انکار کیا، اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا بھی انکار کیا۔ تو یہ انہوں نے غضب پر غضب کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس کو کس طرح سے ان کو ایسی سزا سنائی کہ جو اس طرح سے کریں گے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کی زندگی کو ذلت آمیز بنایا، اور آخرت میں ان کو ذلیل کرنے والے عذاب کا مستحق قرار دیا، کہ ان کا یہ وتیرہ تھا کہ یہ اسی طرح سے کرتے تھے کہ پہلے یہ خود حالانکہ وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، اس کے ثبوت بھی ہیں ان کے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بیان کیا ہے، اور یہ سارا کچھ ان کو معلوم ہونے کے باوجود جب یہ حسد اور سرکشی کی وجہ سے ایمان نہ لائے، تو اس سے ایک اور مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب انسان میں یہ حسد اور سرکشی حرام ہے، اور حسد کی وجہ سے انسان اللہ کی نعمتوں سے، عظیم نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حسد سے بچنا چاہیے، کیونکہ حسد کرنے کی وجہ سے بنو اسرائیل دولت ایمان سے محروم ہو گئے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا ہے نا کہ ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا، اور اس سے معلوم ہوا کہ ذلت اور اہانت والا عذاب کفار کے ساتھ خاص ہے۔ اگر یہ باز نہ آئے تو ان کو یعنی ایمان نہیں آئے، ایمان تو ان کو نصیب ہی نہیں ہوا نا، اور نہ ہی یہ اس ایمان لائیں گے، کیونکہ ان کو ان سے وہ شعور، وہ چیز چھین لی گئی ہے ان کے حسد کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے۔ انہوں نے کتنے گھاٹے کا خود سودا کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب پر کرم کرے، اور ہمیں حسد اور اس طرح کی تکبر اور جو روحانی بیماریاں ہیں ان سب سے رب تعالیٰ کوئی بھی ایسا فعل نہ کروائے کہ جس سے رب تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب